بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، مشکلات میں گھرے لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، مشکلات نے گھیر لیا ہے، مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رفع ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس قرآنی وظیفہ کو آزمائیں، پروردگار آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ زلزال کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اسے 1/4 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس سورہ کی کچھ اور بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ سورہ زلزال کی تلاوت کرنے والا آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی سنتی نمازوں میں اس کی تلاوت کرے گا تو زلزلے اور بجلی سے نہ مرے گا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ اس کے قاری کا مقام جنت میں ہوگا، اس پر موت کی سختی آسان کر دی جائے گی۔ بعض نے لکھا ہے کہ سورہ کو زعفران سے لکھ کر منہ کا دھونا رنگ گورا ہونے اور لقوہ اور چھائیوں کے لیے بھی عمدہ ہے۔ مہم مشکلات کے لیے 70 بار سورہ زلزال کو اگر آپ پڑھیں گے تو علماء نے لکھا تیر بہدف کا درجہ رکھتی ہے اور آزمودہ ہے، یعنی اگر آپ مشکلات میں گر چکے ہیں تو سورہ زلزال کو 70 مرتبہ آپ پڑھیں، پروردگار آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ سورہ زلزال آپ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ 21ویں شب کی نماز بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی 20 اور 21 شعبان کی درمیانی شب کی نماز۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 21ویں شب کو 8 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 کر کے، اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 3 سورے یعنی 4 کل میں سے یہ 3 سورے ایک مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورۃ الناس۔ 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں نا، اب سوچئے کتنے ستارے ہیں، یعنی بے شمار ستارے، فرمایا اتنی تعداد میں اللہ نیکیاں لکھے گا، اتنی ہی تعداد میں اس کے درجات بلند کرے گا اور اتنی ہی تعداد میں اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب روزوں کا بیان بھی سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کے 21 روزے رکھے، فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اپنے پر اس کے جسم پر ملیں گے۔ اب